تھوڑا کم starting this point tonight's my topic اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حضرات آج کی دنیا نالج کمپٹیشن کی دنیا ہے، گیان و وگیان کی دنیا ہے اور حکمت اور سائنس کی دنیا ہے۔ پرتیوگتا کے سنسار میں علمی مقابلے میں رب کائنات نے اسلام کو وہ روشنی اور تابانی عطا کی ہے کہ اگر سارے مذاہب کے لوگ اپنا اپنا چراغ جلائیں اور اس کے بیچ میں ایک دیا اسلام کا رکھ دیا جائے تو ایسا مضمون ہو جائے گا کہ وائے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اسلام آئے گا وہ روشنی بخشے گا کہ دنیا کی ساری روشنیاں اسلام کے آگے ماند پڑ جائیں۔ نالج کمپٹیشن کے زمانے میں ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے it is a duty of every Muslim the age of knowledge and competition ہر مسلمانوں پہ فرض ہے کہ مختلف علوم و فنون مختلف تہذیبوں اور مختلف زبانوں کا مطالعہ کرے، پھر اس کے بعد اسلام کی غالب تہذیب کو اپنی زندگی میں اس قدر روا کر دے کہ سمندر کی لہروں کی طرح ساری انسانی زندگیوں پر اسلام کی لہر چھا جائے۔ اور یہ بات جب ہوگی جب نالج کمپٹیشن کے زمانے میں آپ اتنا علم اور گیان رکھتے ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی جس میں تمہاری ناموری ہے۔ یہ قرآن پاک یہ کتاب انسانوں کے ہدایت کے لیے اتری ہے اور اس کی تصدیق کافر بھی کر رہا ہے۔ سین جیروج یونیورسٹی آف کیلیفورنیا has the biggest library in the world۔ سین جیروج یونیورسٹی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری، اس لائبریری کے دروازے پر قرآن پاک کی سچائی کی دلیل لکھی ہوئی ہے۔ اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے if you want to get the knowledge of the world please recite the Quran۔ اے دنیا والوں اگر تم دنیا کے سارے علوم کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو، مطالعہ کرو، دنیا کے سارے سبجیکٹ پہ حاضر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کو اپنا تجربہ اور ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ جب میں نے اس کے ترجمے تفسیر پڑھنا شروع کیا I explain you my experience، تو میں نے کیا دیکھا the knowledge of zoology from Quran، biology from Quran، psychology from Quran، oceanology from Quran، embryology from Quran، water cycle from Quran، general science from Quran، medical science from Quran، fingerprint from Quran، radiation bombardment from Quran، atomic magic from Quran، shield and beat from Quran، big bang from Quran۔ خدا کی قسم دنیا میں جتنے علوم ہیں سب کا سرچشمہ قرآن پاک ہے، پڑھ کر دیکھو کامیاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار دو عالم کانفرنس۔ آج سے 3 سال پہلے امریکہ میں قرآن پاک کو کمپیوٹر پہ لوڈ کیا گیا، اس کو لکھیے، اور لوڈ کر کے کمپیوٹر سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ قرآن was loaded in the computer۔ قرآن کو کمپیوٹر پہ لوڈ کیا گیا اور کمپیوٹر سے پوچھا گیا کہ کتنے لوگ مل کر قرآن جیسے کتاب کو لکھ سکتے ہیں؟ کتنے لوگ مل کر لکھ سکتے ہیں؟ تو قرآن کمپیوٹر was answer was given by computer۔ کمپیوٹر نے جواب دیا کہ 26,20,000 سنگ انسان مل کر بھی قرآن جیسی کتاب نہیں لکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے فرماتا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اے جنات انسان کے گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کرو، لانا چاہتے ہو تو لاؤ، لیکن تم نہیں لا پاؤ گے، چاہے پوری دنیا کو اکٹھا کر لو۔ قرآن 1400 سال پہلے یہ چیلنج دیا، آج بھی ہے، قیامت تک موجود رہے گا، ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔
حضرت عمر نے قرآن کو جب تک نہیں سمجھا تھا ننگی تلوار لے کے نکلے تھے، معاذ اللہ آج میں محمد کا کام تمام کر دوں گا، لیکن جب قرآن کو سن لیا حضرت عمر had not understood the Quran. He was an enemy. Prophet Muhammad and Islam, وہ نبی اور اسلام کے دشمن تھے، لیکن جب قرآن کو سمجھ لیا تو کہتے ہیں Oh my sister, tell me the address of Prophet Muhammad. I am ready to accept the Islam. اے میری بہن محمد کا پتہ بتا دو، ابھی میں اسلام لانے کے لیے تیار۔ جب تک عمر نے قرآن کو نہیں سمجھا تھا، رسول اللہ کے دشمن تھے، سن لیا تو قدموں پہ سر جھکاتے نظر آ رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ گل تیرے، یہ بو تیری، چمن تیرا، کلی تیری، بسی ہے جامع ہستی میں خوشبو یا نبی تیری۔ اور عمر پر جب نظر ان کی پڑی تو یوں عمر بولے اندھیرے دل کو چمکانے لگی ہے روشنی تیری، اندھیرے دل کو چمکانے لگی ہے روشنی تیری۔ حضرات میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے 100 صحیفے اور 3 کتابیں موجود تھی۔ What is the need of the Holy Quran؟ تو بتائیے قرآن کی کیا ضرورت تھی؟ تو معلوم ہوا کہ جو نظام کائنات قرآن لے کر کے آیا وہ دنیا کے کسی کتاب میں نہیں، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جتنے انبیاء تشریف لائے یا تو کسی کتاب کو لے کر کے آئے، اس صحیفے کو لے کر کے آئے، یا کسی کتاب کی پیروی کرانے کے لیے آئے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء رسول تشریف لائے ہیں یا تو کسی کتاب کو لے کر کے آئے یا کسی کتاب کی پیروی کرانے کے لیے۔ لیکن ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ انبیاء کرام کے مقدس زندگیاں، ان کی کتابیں 1 صدی کے اندر ہی بدل دیا گیا، نہ زندگیاں محفوظ رہی نہ کتابیں محفوظ رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی تو بندوں نے کیسے بدل دیا؟ تو آئیے کیندر پاڑوا والوں، میں آپ کو بتاؤں کہ مشیت الہی کے علم پاک میں یہ بات تھی۔ حضرت موسیٰ had not the last prophet، حضرت عیسیٰ had not the last prophet، حضرت موسیٰ has not the last prophet، حضرت داؤد is not the last prophet، حضرت زکریا is not the last prophet، حضرت یحییٰ is not the last prophet، حضرت ابراہیم آخری نبی نہیں ہے، حضرت داؤد آخری نبی نہیں ہے، حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے، حضرت زکریا آخری نبی نہیں ہے، حضرت یحییٰ آخری نبی نہیں ہے، حضرت نوح آخری نبی نہیں ہے۔ بدلنے دے دنیا والوں کو کتابیں، اگر ایک کتاب بدلی گئی دوسری کتاب نازل کر دوں گا، اگر ایک پیغمبر کا نظام بدلا گیا تو دوسرا پیغمبر جلوہ گر ہوگا۔ لیکن جب کائنات نے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمانے کا فیصلہ کر لیا اور انہیں ختم النبیین بنا کے بھیجا تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا، اے محبوب آج کے بعد تمہاری کتاب نہیں بدلی جائے گی، حفاظت کا ذمہ میں لے رہا ہوں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یقیناً ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ارے کبھی آپ نے غور کیا توریت لکھی گئی تو پتھروں پہ لکھی گئی، زبور کو لکھا گیا تو پتھروں پہ، اور انجیل کو لکھی گئی تو چمڑوں پہ، لیکن خدا کی قسم قرآن روز اول ہی سے دلوں پہ لکھا جا رہا ہے۔ چمڑے مٹائے جا سکتے ہیں، پتھروں کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن دلوں پہ جو قرآن نقش ہے اسے کیسے مٹاؤ گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، زندہ باد۔ دلوں پہ جو قرآن نقش ہے اسے کیسے مٹاؤ گے؟ آج دنیا میں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو ڈاکٹریٹ کی کتاب لکھنے والا انسان ہے، کوئی بیرسٹر بنتا ہے بیرسٹر کی کتاب رکھنے والا انسان ہے۔ If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes a barrister, the writer of barrister book is a man. If some becomes a journalist, the writer of journalist book is a man. If some becomes a scientist, the writer of scientist book is a man. If some becomes a BA, the writer of BA book is a man. If some becomes a MBA, the writer of MBA book is a man. If some becomes a IS, the writer of IS book is a man. If some becomes a PCS, the writer of PCS book is a man. If some becomes a DM, the writer of DM book
ڈاکٹر بن رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے، انجینئر بن رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے، پروفیسر بن رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے، ماسٹر بن رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے، آئی ایس کر رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے، پی سی ایس کر رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے، مینجمنٹ کر رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے، سی اے کر رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے، بینک مینیجر ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے، ٹی ٹی بن رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے، کلکٹر بن رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے، ایم ایل اے بن رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے، سانسد بن رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے، سی ایم بن رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے، ڈی ایم بن رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے، صدر بن رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے، سیکریٹری بن رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے، انسان ہے۔ لیکن یہ حافظ قرآن جس کتاب کو پڑھتے ہیں اس کا نازل کرنے والا رحمان ہے، رحمان ہے، رحمان۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ایک صوفی اگر عبادت کر کے ولی بننا چاہے تو ہزاروں مرتبہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے تب ولی بنتا ہے۔ یہ حافظ قرآن 8 سال کی عمر سے لے کر 12 سال تک لاکھوں مرتبہ قرآن کریم کو پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ اگر نبی کی ہر ادا کو سینے میں بسا لے تو ہر حافظ ہوتے ہوتے اللہ کا ولی ہو جائے۔ یہ اعجاز قرآن ہے۔ 8 سال کا بچہ پورا قرآن سینے میں لیے ہوا ہے، 10 سال کا بچہ پورا قرآن سینے میں لیے ہوا ہے، 12 سال کا بچہ پورا قرآن سینے میں لیے ہوا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں عیسائیوں کے پاپا اعظم کو، پوری انجیل اس کے سینے میں نہیں ہے۔ مسل کے بولو، I challenge to father of Christian, he has no entire Injil. I challenge to father of Yahud, he has no entire Torah. I challenge to father of Sikhs, he has no entire Guru Granth. I challenge to father of Buddhist, he has no entire Dhimpan. I challenge to father of Jainis, he has no entire Anga, Opanga, Mevla, Savitra. I challenge to father of Persian, he has no entire Zannat, Avista, Dasatir, Gatha, Yasta. I challenge to father of Confucius, he has no entire Lun, Shichang, Shuchang. میں چیلنج کرتا ہوں عیسائیوں کے پادری کو، پوری انجیل اس کے سینے میں نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں یہودیوں کے ربائی کو، پوری توریت اس کے اندر نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں ہندوؤں کے گرو کو، پورے وید اس کے اندر نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں سکھوں کے گرو کو، گرو وید اس کے اندر نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں جینیوں کے مونی کو، پوری انگا اس کے اندر نہیں ہے۔ بدھسٹوں کے لاماؤں کو پوری دھمپت اس کے اندر نہیں ہے۔ پرشین کے بابا کو پوری زنت اوستا اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، یہ 8 سال کا بچہ ہے پورا قرآن سینے میں لیے ہوا ہے، 10 سال کا بچہ ہے پورا قرآن سینے میں لیے ہوا ہے، 12 سال کا بچہ ہے پورا قرآن سینے میں لیے ہوا ہے، 20 سال کا نوجوان رکشہ پولر ہے پورا قرآن سینے میں لیے ہوا ہے، 30 سال کا نوجوان کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے پورا قرآن سینے میں لیے ہوا ہے، 100 سال کا ضعیف العمر شخص بستر مرگ پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے پورا قرآن سینے میں لیے ہوا ہے۔ تو کیندرا پیارا والوں مجھے کہنے دو کہ جب دنیا حافظ قرآن کا جواب نہیں لا سکتی تو صاحب قرآن کا جواب کہاں سے لا؟ سبحان نعرہ تکبیر، پورا منوا نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، سرکار دو عالم کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ جب دنیا اختر بھائی اے حافظ قرآن کا جواب نہیں لا سکتی تو صاحب قرآن کا جواب کہاں سے لائے گی؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ بحر علم میں کوئی سفینہ نہیں ملی۔